کوئٹہ سے نکلتے ہی اکثر نزدیک بنے ایسے علاقوں کے بارے میں پتہ چلتا ہے جو تاریخی لحاظ سے خاصے منفرد ہیں۔ ایسا ہی ایک علاقہ کولپور کا ہے جو کوئٹہ سے صرف 45 منٹ دور ہے، اور مجھے یہاں کی منفرد بات یہ محسوس ہوئی کہ یہاں کی اکثریتی آبادی ہندو برادری پر مشتمل ہے۔ اس علاقے کی خاص بات یہ ہے کہ جہاں بلوچستان کے دیگر علاقوں میں پہلے لوگ آباد ہوئے اور اس کے بعد ریلوے اسٹیشن بنے، یہاں پر پہلے ریلوے اسٹیشن بنا جس کے بعد یہاں لوگ آ کر آباد ہوئے۔ تو کہانی کچھ یوں ہے کہ 1890 کی دہائی میں جہاں برطانوی راج بلوچستان کے دیگر مقامات پر ریلوے کی پٹریاں بچھا رہی تھی، وہیں کولپور کے اس چھوٹے سے قصبے کو آباد بھی کر رہی تھی۔ یہاں آنے والوں میں سب سے بڑی تعداد ہندوؤں کی اروڑا کاسٹ کی رہی، جو پنجاب، ملتان ڈسٹرکٹ اور سندھ سے یہاں پر پہنچے۔ اب سوال یہ ہے کہ یہاں پر آباد ہونے والی ہندو برادری کی تعداد کم کیوں ہو رہی ہے؟ بات سادہ سی ہے۔ برطانوی راج کو ریلوے اسٹیشن پر کام کرنے کے لیے لوگ چاہیے تھے، جو انہوں نے مختلف علاقوں سے یہاں پر ملازمتوں کی غرض سے بھرتی کروائے۔ بتایا جاتا ہے کہ جن علاقوں میں کوئلے کی کانیں تھیں وہیں پاس میں ریلوے اسٹیشن بنے، جس کے بعد وہاں بھی لوگ آباد ہونا شروع ہو گئے اور ٹرین کے لیے کوئلہ بھی بآسانی ملنا شروع ہو گیا۔ اب کولپور میں جو لوگ آئے وہ اپنے ساتھ اپنی تہذیب بھی لے کر آئے۔ بلوچستان گزٹ کے مطابق یہاں پر آنے والے ہندو مذہب کو تو مانتے تھے ہی، لیکن سکھ مذہب کی بھی عزت کرتے تھے، جس کی وجہ سے یہاں پر گرودوارہ اور مندر ایک ہی جگہ ملتے ہیں۔ کولپور کچھی ڈسٹرکٹ کا حصہ ہے اور بولان بھی اسی میں شامل ہے۔ 1901 میں کچھی ڈسٹرکٹ میں ہندو برادری کی کل آبادی 10,000 سے زیادہ تھی، لیکن اب یہاں پر صرف 30 خاندان ہی آباد ہیں۔ یہاں آنے والوں میں شام لال بھی ہیں، جو اسی علاقے میں کریانے کی دکان چلاتے ہیں۔ یہاں کی آبادی تقریباً کسی دور میں جو ہے تقریباً یہاں پر 100 گھر سے زیادہ تھے ہماری آبادی۔ یہ دکانیں بازار پوری جو ہے ہماری ہندو برادری کی تھی۔ یہیں پاس میں ایک 100 سال پرانا مندر بھی ہے، جس کے در و دیوار اس قدر نازک ہو چکے ہیں کہ اسے اب دوبارہ سے تعمیر کروایا جا رہا ہے۔ جبکہ اسی مندر میں کام کرنے والے ایک بزرگ نے بتایا کہ یہاں ایک زمانے میں کپڑے، کھانے پینے کی اشیاء اور زمین کی خرید و فروخت بھی ہوا کرتی تھی، اور اس کی تمام تر ذمہ داری ہندو برادری کی تھی۔ لیکن پھر حالیہ ادوار میں کاروبار کم ہونے کی وجہ سے لوگوں نے یہاں سے سندھ اور پھر انڈیا کا رخ کیا۔ ریسرچر حفیظ جمالی بتاتے ہیں کہ اس علاقے کا اکنامک ڈکلائن بڑی خاموشی سے ہوا، جس کی ایک بڑی وجہ یہ بنی کہ یہاں پر ٹرین آنا کم ہو گئی۔ جہاں برطانوی دور حکومت میں یہاں پر ایک ٹرین آتی اور دوسری جاتی تھی، وہیں اب بمشکل دن میں 2 ٹرینز آتی ہیں، اور وہ بھی کسی کسی دن نہیں آتی، اور یہاں انتظار کرنے والے محض انتظار کرتے رہ جاتے ہیں۔ یہیں سے چلتے ہوئے مجھے اس علاقے کی ریلوے کالونی ملی، جو بالکل سنسان پڑی ہوئی تھی۔ مجھے بتایا گیا کہ پہلے یہاں بہت سے لوگ ملازمت کی غرض سے آتے تھے، لیکن اب وہ بھی جا چکے ہیں، جبکہ اب اس علاقے کو سیر و تفریح کے لیے سیاحتی مقام کے طور پر مزید بہتر بنانے کے بارے میں سوچا جا رہا ہے۔ یہ علاقہ اتنا چھوٹا ہے کہ اگر آپ گاڑی میں یہاں پر پہنچیں تو یہ قصبہ کب گزر جائے آپ کو پتہ بھی نہ چلے۔ اب میری ملاقات پنکج کٹاریا سے ہوئی، جن کا خاندان عرصہ دراز سے علاقے کے مندر کی رکھوالی کرتا ہے۔ یہاں پہ ہم لوگ گرمیوں میں آتے ہیں انجوائے کے لیے۔ جون جولائی میں یہاں پہ پہلے تو میلہ ہوتا تھا، لیکن آج کل کچھ حالات بھی اچھے نہیں ہیں، لیکن پھر بھی حکومت پاکستان کا تعاون رہا ہے ہم لوگوں کے ساتھ۔ پنکج سے بات کرتے ہوئے یہاں برف باری شروع ہو گئی، جس کے بارے میں مجھے بتایا گیا کہ کولپور کو بلوچستان کا سوئٹزرلینڈ بھی کہا جاتا ہے۔ اب بات گھوم پھر کر وہیں آ گئی۔ ٹرین سٹیشن ہے، لیکن ٹرین میں جانے والے مسافر کم ہو چکے ہیں۔ علاقے کی اکثریتی برادری ہندو ہے، لیکن وہ اپنے لیے ترقی کے راستے بھی ڈھونڈ رہے ہیں۔ پنکج اور اس قصبے میں رہنے والے زیادہ تر افراد کہتے ہیں کہ اگر اس ٹرین کو ریگولر کیا جا سکے تو اس علاقے کو ایک بار پھر گھومنے پھرنے کی غرض سے آنے والوں کے لیے بہتر بنایا جا سکتا ہے۔